الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک دو اعتراضات کے جواب، جو اعتراض کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا، اور اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ غیر جو اعتراض کرتے ہیں استمداد اولیاء اور انبیاء پر، وہ اعتراض یہ کہ بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے اور بعد وفات بالکل بے دست و پا ہیں، یعنی بغیر ہاتھ و پیر کے ہیں۔ پھر ایسے کمزور، پھر کہتے ہیں کہ ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح لگو ہے۔ اس کی برائی رب تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب بزرگان دین جن اولیاء سے تم مدد مانگتے ہو، ان کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑھاپے میں خود چل پھر نہیں سکتے، اور پھر وہ وفات کے بعد تو بالکل بغیر ہاتھ و پیر کے ہو جاتے ہیں، تو ایسے کمزوروں سے مدد کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا جواب میں کہ یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لیے طاری ہوتی ہے کہ اس کا تعلق روح ہے، اور کمزور ہو گیا روح میں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصاً ارواح انبیاء، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کہ پچھلی گھڑی گزشتہ گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، اور استمداد ولی کی روح سے ہے، یہ نہ جسم عنصری سے۔ یعنی یہاں پر ایک جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اکثر اولیاء کو، یعنی ولیوں کو جن سے تم مدد مانگتے ہو، ان کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ خود چل پھر نہیں سکتے، تو پھر مرنے کے بعد کیسے وہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ جو جسم ہے، اس کا تعلق ہے روح سے، اور روح جب نکل جاتی ہے تو وہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، مگر جب مرنے کے بعد جہاں تک روح کی بات ہے تو روح کی موت نہیں آتی، اور روحانی طور پر وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی طور پر جس طریقے سے ان کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے، مرنے کے بعد روحانی طور پر اس سے کئی گنا زیادہ طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں خصوصاً انبیاء کرام کے بارے میں رب نے ذکر کیا، رب نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی پچھلی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے، آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اس میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ جو زندگی دنیاوی زندگی تھی، اس زندگی سے اخروی زندگی کئی گنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایک آیت کو جو اولیاء کرام کے تعلق سے فٹ کیا جاتا ہے اور کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک آیت جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ بتوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ مکھیوں کو بھی اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتا، تو تمہاری بیماری اور تمہاری مصیبتوں کو کیسے یہ جو ہے دور کر سکتا ہے، یہ بتوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا۔ تو اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں، نیز وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں روح بالکل نہیں ہوتی۔ یعنی اس بات کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ پیش کرنا کہ جس طرح بتوں سے مدد مانگنا جو ہے اللہ نے سختی سے منع فرمایا اور شرک قرار دیا، ویسے ہی صاحب قبر یعنی کسی ولی کی قبر میں جا کر کے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ کہا گیا کہ کفار جو بتوں سے مدد مانگتے تھے، وہ اگرچہ روحانی طور پر مدد مانگے، لیکن اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہوتی۔ جب روح نہیں ہوتی تو روحانی طور پر وہ مدد کیسے کر سکتا ہے، یعنی کوئی بت؟ لیکن رہی بات اولیاء کرام کی، تو اولیاء کرام یقیناً روح والے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں اور زیادہ مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔
اور بت کے ساتھ اس کا مثال دینا اور بت کے ساتھ جو ہے تشبیہ دینا یہ محض بیوقوفی ہے، کیونکہ بت جو ہے محض ایک پتھر کے ہوتے ہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے نہ وہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کے تحت آیت یجعلونہ عامہ ویحرمونہ عامہ کی تفسیر میں حضرت خالد و عمر نے زہر پیا رضی اللہ عنہما، تو حضور علیہ السلام نے خیبر میں زہر کھایا، مگر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر کے زہر پیا تھا، اور زہر کا اثر حقیقت پر نہیں ہوتا، بوقت بشریت کا ظہور تھا کہ موت بشریت پر طاری ہوتی ہے، لہٰذا اب اثر ظاہر ہوا۔ ان حضرات کو قبر کی مکھی تو کیا عالم کو پلٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی یہ جو حضرات ہیں یہ مکھیاں ہٹانے کی تو یا مکھیاں دور بھگانے تو دور کی بات، یہ کہتے ہیں کہ عالم کو پلٹنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، مگر اس جانب توجہ نہیں۔ خانہ کعبہ میں 300 برس بت رہے، 300 برس تک رب تعالیٰ نے دور نہ کیا، تو کیا خدا کمزور ہو گیا؟ اب گھر سے نجاست دور نہ کر سکا یہ کہہ کر؟ تو اس کا آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت رہتی ہے کہ اپنے محبوب سے اس خانہ کعبہ کو پاک کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک اس میں بت رکھا۔ حالانکہ خانہ کعبہ یہ شروع سے ہی خانہ کعبہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، ایسا نہیں کہ بت پاک ہونے کے بعد بتوں سے وہ خانہ کعبہ پاک ہونے کے بعد وہ جو ہے بیت اللہ بنا یا اللہ کا گھر بنا، بلکہ وہ شروع سے ہی بیت اللہ ہے۔ تو جب شروع سے بیت اللہ ہے تو اس کے اندر 300 بت جب موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ان بتوں کو کیوں نہیں دور کیا؟ کیا اللہ کمزور ہو گیا تھا؟ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی ولی بڑھاپے میں جو ہے وہ جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ چل پھرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ روح جو ہے اس کو موت نہیں آتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر روح مضبوط ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر وہ مدد کرتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص کا جو بھی مسلمان ہے وہ اولیاء انبیاء سے استمداد اسی طور پر مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو وہ پاور دیا ہے کہ روحانی طور پر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا اعتراض یہ کیا جاتا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین یہ دونوں شہید کیے گئے ہیں، تو یہ دونوں اگر کچھ طاقت رکھتے تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے؟ جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے تو تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ اب یہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ان دفع مصیبت کی طاقت تو تھی، مگر طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا مگر وہاں استعمال نہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طاقت تھی کہ کربلا میں حوض کوثر منگا لیتے، فرات کی کیا حقیقت تھی، مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ دیکھو رمضان میں ہمارے پاس پانی تو ہوتا ہے مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس برخلاف بتوں کے کہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت انبیاء اولیاء کے لیے پڑھنا یہ بے دینی ہے اور یہ بتوں کے لیے خاص ہے۔ اور حضرت حسین کے نانا نے بار بار اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، تو یہ پانی جنت سے آتا تھا۔ اب یہاں سے اب دیکھیں کچھ جوابات دے رہے ہیں جو یہ سوال کیا جائے یا یہ باتیں عام طور پر لوگوں کی ذہن میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ حضرت علی امام حسین یہ دونوں جب شہید کیے گئے تو دشمنوں کے ہاتھوں، تو جب ان کے پاس طاقت تھی تو یہ دشمنوں سے کیوں نہیں بچ سکے، یہ خود کیوں شہید ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کے پاس بچنے کی طاقت تو تھی مگر استعمال کرنے کی جو ہے اجازت نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب فرعون نے جادوگر کو لا کر کے کئی سارے سانپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چھوڑ دیے اور جادوگر سے یہ کہا کہ اس کو جو ہے نیست و نابود کر دو، اس کو برباد کر دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس عصا کو اس پتھر پر مارو، تو پتھر پر مارے تو وہاں پر وہ عصا جو ہے اجگر بنا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو فرعون بھی
وہاں پر فرعون کو بھی وہ اجگر نکل سکتا تھا، وہ فرعون کو بھی جو ہے اپنے اس میں چنگل میں لے سکتا تھا، مگر اللہ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہ کیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت امام حسین نے اگر طاقت استعمال نہ کی تو پھر اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس طاقت تو ایسی تھی کہ کربلا میں اگر چاہتے تو حوض کوثر بھی منگا سکتے تھے۔ فرات کی کیا حقیقت تھی، مگر اللہ کی رضا پر راضی ہونا تھا، اللہ کی جو مرضی تھی اسی پر ان کو جو عمل کرنا تھا۔ اب پھر دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، ہمارے سامنے پانی موجود ہوتا ہے، اور پھر پانی جو ہے ہم لوگ پینے کی ہمارے اندر پانی پینے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم پانی نہیں پیتے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اس پانی کو استعمال نہیں کرتے۔ تو استعمال نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہمارے اندر یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے اندر جو ہے پانی پینے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایسا مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم وہ پانی کو نہیں پیتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء اولیاء کی طاقت کا استعمال کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہیں انبیاء اولیاء کرام اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ تو ایک روایت میں ہے کہ حدیث پاک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے واپس، اور ایک جگہ پر جو ہے پڑاؤ ہوا، ایک جگہ پر قیام ہوا، اور وہاں پر رات